اور سبیل امام حسین کے نام پر جو ہم لوگ پکاتے ہیں تو اس کو پکانا یا سبیل لگانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ دیکھیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک صحابی رسول وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میری ماں کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی ان کے لیے کون سا صدقہ میں کروں جو بہتر ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت الماء فخفر برکہ و اعلی حاضی ام سعد، یعنی حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنواں کھودنے کے لیے کہا کہ تم اپنی ماں کے لیے کنواں کھود لو۔ پانی کا صدقہ جو ہے بہت افضل صدقہ ہے، خاص کر کے اس جگہوں پر اور ان وقتوں میں جہاں پانی نہیں پائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ صدقہ افضل ہے جہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتے ہو۔ گاؤں کھیڑے میں بہت جگہ ایسے بھی ہے جو ابھی بھی لوگوں کو پانی نہیں ملتے، وہ دوسری جگہ سے پانی لے کر کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے یعنی کنواں کھودنے کے بارے میں کہا۔ اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے حاضی لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس میں نام آیا، کنواں کھدوایا اور اس کنواں کا نام رکھا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ اس سے واضح طور سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ و خیرات کی جائے اور اس صدقہ و خیرات اور نیاز پر محاذی طور پر اس کا نام لیا جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل یا کھچڑا امام حسین و شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ علیہم کے لیے ہے، تو ہرگز اس سبیل کا پانی یا دودھ اور کھچڑا حرام نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث پاک میں جو کنواں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، اسی طریقے سے اگر یعنی کچھ سبیل یا کھچڑا بنا کر کے کہا جائے کہ یہ امام حسین کے لیے ہے تو یہ ہرگز حرام نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کنویں کا پانی بھی حرام تھا کیونکہ وہ سعد کی ماں کی طرف نسبت تھا، یہ بھی کہنا ہوگا کہ اس کنویں کا پانی بھی حرام تھا جس کی نسبت غیر اللہ یعنی سعد کی ماں کی طرف تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تو تھی نہیں، سعد کی ماں غیر اللہ تھی اور اس کی نسبت جو ہے اس کنویں کی طرف تھی۔ حالانکہ اس کنویں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام و اہل مدینہ نے پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اور دیگر اہل مدینہ نے بھی اس کنویں سے پانی پیا۔ تو اگر یہ حرام ہوتا، یہ شرک ہوتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کی طرف جیسے نیاز فاتحہ کریں گے ابھی امام حسین کی تو آپ کو سننے کو ملے گا، ہر سال یہ بات سننے کو ملتی ہے، اور ہمارے نوجوان طبقہ ہمیں آ کر کہتے بھی ہیں کہ حضرت ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا جواب دیں؟ تو دیکھیے اگر یہ حرام ہوتا تو پھر پیارے آقا بھی پیے اس پانی کو، تو معاذ اللہ کیا حضور شرک کر سکتے ہیں؟ حضور کیا شرک کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کی طرف ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز منسوب کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ حالانکہ اس کنویں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کنویں کا پانی پیتے؟ اگر نسبت کرنے سے حرام ہو جاتی تو حضور نہیں پیتے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ مسجد بناتے ہیں، اب جیسے یہ مسجد ہے چمن ساولی درگاہ مسجد، اب یہ چمن ساولی سرکار کی طرف نسبت ہے تو گویا کہ یہ پھر اس کا مطلب حرام ہو جانا چاہیے یا نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر شرک ہوتا تو حضور اس پانی کو پیتے ہی نہیں۔ اس سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ جس طرح کنویں کا پانی غیر اللہ کی طرف نسبت کر دینے سے حرام نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت امام حسین کے نیاز شربت یا کھچڑا ان کی طرف نسبت کر دینے سے حرام نہیں ہوتا ہے۔ کھچڑے کے متعلق تو ایک روایت میں آتا ہے کہ خاص محرم کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیے کھچڑے کے متعلق یہاں بھی آتا ہے کہ خاص محرم کے دن یعنی عاشورے کے دن کھچڑا پکانا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اور آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کھچڑا کیسے پکاتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ دن عاشورہ محرم تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان سے نجات پائی اور وہ پہاڑی پر جا کر جو ٹھہری وہ کون سا دن تھا؟ محرم کا دن تھا، جو عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے تمام اناجوں کو باہر نکالا، جتنے بھی اناج اس کشتی میں تھے باہر نکالے،
تو فول یعنی بڑی مٹر. اب دیکھیں کھچڑی میں کون کون سی چیزیں ڈالی جو آج ہمیں ڈالنا چاہیے یہ چیزیں کھچڑوں میں. تو بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، یہ 7 قسم کے غلے موجود تھے. یہ 7 قسم کے غلے اس کھچڑی میں موجود تھا جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور ان کی یہ سنت بھی ہے جو حضرت امام حسین کی طرف یعنی منسوب ہے. آپ نے ان 7 کو ایک ہانڈی میں ملا کر پکایا. چنانچہ علامہ شہاب الدین کلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبخ کھچڑا کے نام سے مشہور ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے. یعنی کہا جاتا ہے مصر میں بھی یہ کھانا پکایا جاتا تھا، اور اس کی دلیل جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین میں فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن 7 قسم کے دانے پکائے تو ہر دانے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور اسی مقدار سے گناہ محو کیے جائیں گے. یعنی اس کے مقدار کے حساب سے جو ہے اس کے گناہ بھی ختم کیے جائیں گے، کم کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراگی و کشادگی کرے. یعنی عاشورے کے دن کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراگی و کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. تو کوشش کیجیے آپ لوگ کہ اپنے گھروں میں اس دن اچھا کھانا بنائیں، اپنے اولادوں کو کھلائیں، پڑوسیوں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، سب کسی کو اس کھانے میں شامل کریں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھانا حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیاز کے لیے پکایا جائے اور اس پر فاتحہ کل شریف اور درود شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بہت ہی اچھا ہے. یعنی جو کھانا امام حسن حسین کے نام پر بنایا جائے، اس پر کل شریف درود شریف پڑھا جائے، یعنی اپنی زبان میں کہے اس پر فاتحہ پڑھی جائے تو وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے اگر کوئی شخص ملیدہ اور کھیر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلائے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی جائز ہے. یعنی یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ خاص امام حسن اور حسین کا نام لے لیا گیا تو خاص لوگ سمجھتے تھے کہ یہی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. لیکن نہیں، آگے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر یہ کام کیا جائے تو یہ جائز ہے. پھر یعنی آگے فتویٰ عاجزی صفحہ نمبر 97 میں پھر چند سطر کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اگر فاتحہ کسی بزرگ کے نام کی ہو تو مالداروں کو بھی اس میں کھانا جائز ہے. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے تو بزرگان دین کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ وغیرہ تیار کیا گیا، جیسے حضور غوث پاک، خواجہ غریب نواز چمن شاہ ولی سرکار اور دیگر بزرگان دین کے نام کے لیے بھی اگر کھانا بنایا جائے تو مالدار لوگ نہیں کھانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے. اب دیکھیے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح سے یہ چیزیں بنانا جائز ہے. لیکن ابھی جگہ کہا گیا ہے کہ کسی نے محرم شریف کے کھچڑے اور سبیل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے سبیل کے متعلق اپنے فتاوے میں ارشاد فرمایا کہ پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ بنیت محمود یعنی اچھی نیت ہو، خالصاً لوجہ اللہ، تو ثواب رسائی اور ارواح طیبہ ائمہ اطہار مقصود ہو تو بلا شبہ بہتر اور مستحب اور قار ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، یعنی لوگوں کو پیاسوں کو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانے سے گناہ جھڑتا ہے، کم ہوتا ہے. جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے، جیسے سخت آندھی ہوتی ہے درخت کے پیڑ کے پتے گرتے ہیں، ویسے گناہ گرتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اسی طرح کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا بھی مندوب و باعث اجر ہے. حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ مباحثت فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہے، سبحان اللہ. دیکھیے کوئی بندہ اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ یعنی یہ بات کرتا ہے، یعنی گفتگو کرتا ہے، جس کو اپنی زبان میں ہم یوں سمجھے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہا ہے. گویا کہ کھانا کھلانے والے بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں. ابھی آپ نے حضرت محدث دہلوی، حضرت
علامہ شاہ عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نیاز امام علی مقام کے متعلق پڑھا، جس میں آپ نے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا۔ بعد عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے جو اعتراض کرتے ہیں، جن لوگوں کا اعتراض ہے، اب میں مین پوائنٹ پہ آیا ہوں، جن لوگوں کا اعتراض ہے کہ امام حسین کا سبیل یا کھچڑا شرک ہے، بدعت ہے، نہیں بکانا چاہیے، ان کے نزدیک دیکھیے کہ وہ کون کون سی چیزوں کو جائز کر رہے ہیں، اور امام حسین اتنی بڑی شخصیت، ان کے نیاز کو وہ حرام کر رہے ہیں۔ دیکھیے تبلیغی جماعت کے گروہ گھنٹال مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی رشید احمد گنگوہی ہے جس نے کوا کھانے کو کار ثواب بتایا ہے، یعنی اس کوا کھانے کو ثواب بتایا، لیکن امام حسین کا جو ہے کھچڑا یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ پڑھیے، رشید احمد گنگوہی اور تمام دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محرم میں سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دودھ دینا، دودھ پلانا سب نادر، درست اور تشبیہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے۔ دیکھیں ان کے نزدیک کیا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اور یہ فتویٰ رشیدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 113 ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ دوسری جگہ سوال کیا گیا کہ ہندوؤں کے تہوار، جیسے سوال کیا گیا دوسری جگہ کہ ہندوؤں کے تہوار دیپاولی اور ہولی کی پوریاں کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ وہی مولوی رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا تو جواب دیتے ہیں، تو مولانا رشید احمد گنگوہی جواب دیتا ہے درست ہے۔ اب دیکھیے امام حسین کا سبیل ناجائز ہے، کھچڑا ناجائز ہے، لیکن ہندوؤں کے ہاں کا کیا ہے، دیپاولی ہولی کی پوریاں کھانا کیا ہے، درست ہے۔ کس میں لکھتا ہے وہ؟ فتویٰ رشیدیہ حصہ دوم صفحہ نمبر 123 پر۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ ہندو، ایک سوال اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں، سودی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جیسے ہندو جو پانی وغیرہ پلاتے ہیں اس میں سود وغیرہ کے جو پیسے رہتے ہیں، تو اس سے اس کا پلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب رشید احمد گنگوہی دیتا ہے اس پیاؤ پانی سے پینے میں مذائقہ نہیں، یعنی سبیل امام حسین کا سبیل پینے میں مذائقہ ہے، یعنی درست نہیں ہے، اور یہ پانی پینے میں کوئی مذائقہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ان کی کتاب فتویٰ رشیدیہ حصہ سوم صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ مسلمانوں حیرت کا مقام ہے کہ دیوبندیوں کا گروہ گھنٹال اولیاء کرام کے نام کا شربت تو حرام بتا رہا ہے، اور بتوں کے نام پر ایک کافر ناپاک کے ہاتھ کی بنی ہوئی پوری کچوری اور سودی روپیہ کے پیاؤ سے پانی پینے کو جائز بتا رہا ہے۔ سمجھ گئے مسلمانوں؟ دیکھیے یہ ایسے بھی ہمارے اور آپ کے بیچ ایسے بھی داڑھی ٹوپی کرتے والے ہیں جو محلے گلی گلی میں گھومتے ہیں اور امام حسین اہل بیت کی محبت دلوں سے نکالتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا علم نہیں رکھیں گے، ہر سال جو ہے نوجوانوں کو اپنے مسجد میں جو لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے نماز، خاص کر 12 سال 15 سال 20 سال کے جوانوں کو ورگلاتے ہیں، اپنے محلے ہی میں ورگلاتے ہیں۔ وہ لوگ آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں حضرت کیا ہے، ایسے ایسے کر کے کیا بتائیں؟ تو ہمارے نوجوان تو علم سے دور ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے، ان کے ہاں کیا جائز ہے، اپنے ہاں کیا جائز ہے، سب چیز لکھا ہوا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لفظ ہوگی تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اور امام حسین کا سچا عاشق بنائے اور انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں کل میدان محشر میں ہمارا اور سب کا حشر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر ہمیں امام حسین کا جو سبیل کھچڑا ہے کثرت کے ساتھ اس پر لوگ بنا کر کھلانے کی لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب